تعظیم الحق، یعنی حق تعالی کی عظمت کو دل و دماغ پر اجاگر کرو، راسخ کرو۔ دوسرا تدبیر بتائی ہے معرفت النفس۔ دوسری تدبیر کیا ہے؟ اپنی حقیقت کو پہچانو، اپنے نفس کی معرفت حاصل کرو۔ اور وہ کیا؟ نفس کی معرفت حاصل کرو اور یہ جاننے کی کوشش کرو کہ میں تو اتنا حقیر ہوں اور ناچیز ہوں، ایک پلید نطفہ سے بنا ہوں، ایک حقیر ہوں، ناچیز ہوں۔ ما غرک بربک الکریم الذی خلق فسواک وعدلک۔ کس چیز پر غرور کرتا ہے؟ تو شے ہی کچھ نہیں تھا، تو هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تو قابل ذکر شے ہی نہ تھا۔ تجھے تو نطفہ سے پیدا کیا اور پھر نطفہ سے یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، پھر کیا ہے تو اگرتا پھرتا ہے، پھر یہ سارا کچھ سمیت لے کے مٹی میں چلا جائے گا، کیڑے کھا جائیں گے اور جسم تمہارا گل کے پیپ بن کے بہہ جائے گا اور خاک جذب کر جائے گی، ہڈیاں بھی ایک عرصے کے بعد خاک میں مل کے خاک ہو جائیں گی، یہ تم ہو۔ تو فرمایا اپنے نفس کی معرفت حاصل کریں کہ تمہاری ابتدا کیا ہے، تمہاری انتہا کیا ہے۔ میں آیا کہاں سے ہوں، کیا ہوں، اور میں نے جانا کہاں؟ آیا بھی مٹی سے ہوں، خلقکم من تراب، جانا بھی مٹی میں ہے، یہ میری کوئی حقیقت ہے۔ تو فرمایا کہ جب انسان اپنے نفس اور حقیقت کی معرفت حاصل کر لے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں تو حقیر محض ہوں، کچھ نہیں ہوں۔ جب انسان اپنے آپ کو بہت حقیر دیکھے گا تو پھر حقیر اتنے بڑے عظیم دربار کی بارگاہ میں کوئی جرأت و جسارت کرے وہ کانپتا ہے، پھر اسے اپنے گناہ بڑے نظر آئیں گے، ڈرے گا کہ میں تو کوئی چیز نہیں ہوں، مارا ہوں، اس کا دربار بڑا ہے، میری کیا مجال اور میری کیا جرأت کہ اس کے حکم کی نافرمانی کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تصور اور اپنی حقارت کا تصور، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو گناہ بڑا کر کے دکھائیں گی، اور جب گناہ بڑا کر کے دکھائے گا انسان کانپے گا، بچنے کی کوشش کرے گا۔ وہ تصدیق الوعید، تصدیق الوعید۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ نے جو عذاب کے وعدے کیے ہیں، عذاب کا حکم دیا ہے کہ نافرمانو، اس نافرمانی پر ایسی گرفت ہوگی، ایسا عذاب ہوگا، قیامت کے دن پھر کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا، دوزخ کی آگ ہوگی۔ اس نے جو حکم دیے ہیں، بیان کیے ہیں عذاب، تو فرمایا دل و جان میں اس کی تصدیق پیدا کریں۔ گناہ اس لیے بھی نظر نہیں آتے کہ ان گناہوں پر جو وعید ہے، جو سزا ہونے والی ہے، جو مواخذہ ہونے والا ہے، جو عذاب ہونے والا ہے، اس عذاب کا یقین کامل نہیں ہے دل میں۔ اگر کوئی شخص سامنے ہو باندھا ہوا اور ایک بھوکا ببر شیر اس کے سامنے بیٹھا ہو اور اس کو بتا دیا جائے کہ تمہاری زندگی کے کل 2 گھنٹے رہ گئے، اور یہ بھوکا شیر بیٹھا ہے سامنے منہ پھاڑ کر، ٹھیک اتنے بجے اس کو چھوڑ دیں گے، تم تو بندھے ہوئے ہو، تم تو کوئی ہل نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، اور یہ تمہیں چیر کر پھاڑ کر کھا جائے گا اور ایک بوٹی بھی نہیں بچے گی تمہاری۔ اگر یہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو، کامل یقین کہ نظر آ رہا ہو کہ بھوکا شیر بیٹھا ہے مجھے کھانے کے لیے اور وقت میرا 2 گھنٹے رہ گیا ہے، بس اس نے کھا جانا ہے، تو بولیے وہ 2 گھنٹے اس کے کیسے گزریں گے؟ بتائیں مجھے، وہ 2 گھنٹے کیسے گزریں گے؟ بولے نا۔ اب وہ کیوں گزریں گے 2 گھنٹے؟ اس حال میں کہ اب اس کو یقین ہو گیا ہے، عین الیقین ہو گیا ہے کہ جو اس کے ساتھ ہونے والا ہے وہ مشاہدہ آنکھوں کے سامنے کر رہا ہے، اس مشاہدے نے اس کو یقین دے دیا۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، ایک شخص کو اگر عدالت سے پھانسی کی سزا ہو جائے، کیا تو اس سے اس کا خون خشک نہیں ہوتا، پریشانی ضرور ہوتی، پریشانی ضرور ہوتی، مگر اس کو پتا ہے کہ اب میں چلا جاؤں گا ہائی کورٹ میں، اپیل میں جاؤں گا، پھر اپیل سالوں سال چلے گی، پھر سپریم کورٹ کی اپیل میں جاؤں گا، وہ سالوں سال چلے گی، پھر ریم کی اپیل میں جاؤں گا، وہ چلے گی، تو ایک سزا پھانسی کی اس کی اعلان ہو گیا ہے، وعید،
वईद, उसकी सजा का ऐलान हो गया है, मगर वो अपीलों की सारी मोहलतें उसे मोहलत पे निगाह रहती है, निगाह वईद पे नहीं रहती, फांसी चढ़ने पे निगाह नहीं रहती, बच निकलने पे निगाह रहती है। वईद पर निगाह नहीं होती, अपील पे निगाह होती है। फिर क्या हो, वही शख्स आखिर एक दिन आए कि उसकी आखिरी अपील भी मुस्तरद हो और परवाना ऑर्डर जारी हो जाए कि कल 9:15 पर तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, लटका दिया जाएगा, जो वसीयत करनी है कर लो, आखिरी मुलाकात करनी है कर लो। जब उसको आखिरी मुलाकात का टाइम मिल जाता है और फांसी चढ़ने का कल वक्त मुकर्रर हो जाता है, वो 24 घंटे जो उसके बीतते हैं, पिछले जो 10 साल उसने गुजारे थे अपीलों में, उन 10 सालों में कोई एक दिन भी ऐसा गुजरा था? बोलिए। पूरे 10 साल 20 साल जो उसने गुजारे थे फांसी की सजा का सुनकर कि मुझे फांसी की सजा दे दी गई, 10-20 साल में एक दिन भी उस पर ऐसा नहीं बीता जो आज ये दिन उस पर बीत रहा है, ये जानकर कि आखिरी वसीयत कर लो, आखिरी मुलाकात कर लो, कल 9:15 तुम्हें लटका दिया जाएगा। क्यों? जब फांसी की सजा थी, वो सजा उसने सुननी थी, मगर उस वईद पर यकीन न था, ख्याल था शायद बच जाऊं। अब जब उसकी सारी उम्मीदें टूट गई और कल का वक्त मुकर्रर होकर ऐलान हो गया, अब उसको यकीन आ गया। इसको कहते हैं तस्दीक वईद। उसके दिल को यकीन हो गया कि अब मैं बच नहीं सकता। जब उस सजा का दिल को यकीन हो जाए तो फिर उसकी हालत और होती है। वो कहते हैं कि अगर गुनाह से बचना है क्या, तो सजा का यकीन पैदा करो।